الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ہادینا و نبینا و مرشدنا و سندنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ ولأمتہ إلی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، میرے اور آپ کے پاس اللہ نے مختصر وقت دیا اور ایک بہت لمبی چوڑی تیاری ہے ہمارے سامنے، اور ایک خطرناک گھاٹیاں ہمارے سامنے ہیں جس کو ہم گھاٹی نہیں سمجھتے، اور جس کو ہم ایک دم ایزی اور ایک دم لائٹ لیتے ہیں اور نارمل سمجھتے ہیں۔ میرا مطلب مرنے کے بعد کی زندگی۔ دنیا کے لیے جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں، کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، بغیر مال کے نہ گھر بنتا، نہ گاڑی آتی، نہ گھوڑا آتا، نہ کپڑے آتے، نہ عزت بنتی، نہ معیار بنتا، نہ کھانے پینے کی چیزیں ملتی، نہ اولاد اپنی رہتی، نہ بیوی اپنی رہتی، نہ کوئی اپنا رہتا۔ ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ میں آیا کہ مال ایک ایسی چیز ہے جس نے سب کو جوڑ کے رکھا، اور ساری ضرورتیں اس مال سے پوری ہوتی۔ مال ہے تو سب ہے، نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا کا فلسفہ بھی ہے، ہمارا تجربہ بھی ہے، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود بھی ہیں۔ اس مال کے بیس پہ جی عزتیں ہو رہی، محبتیں ہو رہی، تعلقات ہو رہے، رشتہ داریاں اس مال کی بیس پہ ہو رہی، محبت اس مال کے بیس پہ ہو رہی، ادب، احترام، عظمت، محبت سب اس کے بیس پہ ہو رہا، بڑائی جو مل رہی، مقام مل رہا، اس کے بیس پہ مل رہا، حتیٰ کہ اقتدار اور حکومت بھی اسی کے بیس پر حاصل کیا جا رہا۔ یہ اچھی طرح سمجھ میں آیا، مگر اس کے بعد کی ایک زندگی ہے۔ اب ہم کو معلوم ہے کہ مال ایک ایسی چیز ہے جس سے سب ملتا ہے، تو مال کے حاصل کرنے کے لیے ہماری کتنی محنت، کتنی کوشش، اور کیسی کوشش۔ مالدار مال کے حساب میں کوشش کر رہا، تاجر تجارت میں کوشش کر رہا، کیسی کوشش کرنا معلوم ہے؟ بعض لوگ جو ہے دن بھر حمالی کر کے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس مال سے ساری چیزیں لگی ہوئی، تو اس قدر محنت کر رہا۔ کوئی بھی انسان، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، محنت دیکھ کے ترس آ جاتا ہے یار۔ رات بھر دن بھر چلچلاتے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، پیرا نہ پیرا اس کے ٹکڑے ہو گئے، مگر سالہ چند 500 روپے، 1000 روپے کی خاطر ملتے نہیں ملتے، وہ بھی 500 روپے مل رہے، کیوں 500 کی 500 انہیں نہیں کھائے گا، 500 کے کپڑے انہیں نہیں پہنے گا، 500 کی ابھی اس کو اس کے اندر سے 10واں حصہ انہیں اپنی زندگی پہ لگاتا، کبھی 5واں حصہ لگاتا، باقی 95% حصہ گھر والوں کی زندگی پہ لگاتا۔ اس کے لیے اتنی محنت انہیں کرنا معلوم ہے، یہ ہے تو میرے گھر والے ہیں، یہ نہیں ہے تو میرے گھر والے بھی نہیں ہیں۔ وہ بولتے اچھا تھا ہمارا باپ تھا ہمارا شوہر تھا ہمارا بھائی تھا ہمارا بیٹا، تھا میں تھا، ہے میں کب آتا؟ یہ اس دنیا کا خطرناک یوں سمجھو مسئلہ ہو گیا، اور ہمارے سامنے ہے، اور ہم خود اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم بھی اس کشتی کے سوار ہیں۔ مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم نے کہ دنیا کی ایک مختصر زندگی جس کا کنیکشن سانس تک ہے، سانس کا کنیکشن ختم ہوا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ جب تک سانس میں سانس ہے تب تک یہ سارے مسئلے ہیں، اور وہ بھی سانس پوری کھو رہا مال کے کمانے کے لیے، اور مال اس لیے کما رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے لگی ہوئی ہے، اس لیے رات دن کی محنت کر رہا۔ ارے اللہ اکبر کبیرہ، کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جاؤ، اس کی محنت کا اندازہ لگاؤ آپ، کارخانوں میں چلے جاؤ،
پڑھنے والوں کو دیکھو رات بھر پڑھ رہا، کوئی انجینئر بن رہا، کوئی ڈاکٹر بن رہا، کوئی پروفیسر بن رہا، کوئی کچھ بن رہا، اس کو بولو یہ سب کا مقصد کیا ہے، وہ بولیں گے صرف مال۔ کیوں ہمارا وہی کہاں ہے، اس سے ساری ضرورتیں لگی ہوئی، یہ ایسا بنیادی چیز ہے، یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے۔ مگر کبھی یہ بھی ہم نے سوچا کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے جہاں کے مسائل خود کو جھیلنا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نہ کوئی اور ہے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی نہیں۔ کیسا کرے گا اس میں؟ وہاں مال تو نہیں چلے گا، وہاں کیا چلے گا؟ وہاں کی کرنسی کون سی ہے؟ وہاں بھی بغیر کرنسی کے نہ کپڑے ملیں گے، نہ کھانا ملے گا، نہ پینا ملے گا، نہ گھر ملے گا، نہ گھوڑا گھاڑی ملے گی، نہ حور غرمان ملے گے، کوئی بھی چیز بغیر وہاں کے کرنسی کے نہیں ملے گی۔ میرے پاس وہ کرنسی کا بیلنس کتنا ہے؟ اچھا اتنی مختصر زندگی کے لیے اتنا کر رہا ہوں میں کہ میرے کو چند دن لینے کا، وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں زندگی کی، آج ہے کل جانے کا مسئلہ ہے، کون بتا سکے زندگی۔ اس کے لیے میرا یہ سارا بھاگ دوڑ، یہ ساری محنت، یہ کوشش، یہ پڑھائی، یہ فکریں، اور یہ قربانیاں، یہ محنتیں، یہ ریاضتیں، اور یہ رات دن کا ایک دوسرے سے ملاقات، یہ سب اس کے پیچھے لگ گیا میرا۔ ایک میری زندگی مرنے کے بعد بھی شروع ہونے والی ہے، جو کروڑوں سال کی زندگی ہے، اس میں یہ تمام چیزیں مجھے لگیں گی جو بنیادی 5 چیزیں، روٹی کپڑا مکان، بیوی بچے مکان، یہ 6 چیزیں۔ وہاں تو بچوں کا سوال ہی نہیں، مگر وہاں یہ چیزیں لگیں گی، روٹی کپڑا مکان تو لگے گا، بیوی بچے تو نہیں لگیں گے، مگر بیوی اور مکان تو لگے گا۔ اس کے لیے وہاں کی کرنسی میرے پاس کیا ہے؟ اگر وہ کرنسی نہیں، مجھے معلوم ہے مال نہیں تو میرا کوئی بھی نہیں، مال نہیں تو حتیٰ کہ کھانے کو روٹی نہیں ملے گی تو بھوک سے تڑپوں گا، مال نہیں تو بیماریاں میرے کو اگر آ گئی تو بیماری میں ایڑیاں رگڑ کر مروں گا، میرے کو دوا نہیں ملے گی، کہ مال سے ساری چیزیں ہیں۔ وہاں اگر میرے پاس یا نیکی کی کرنسی نہیں تو پھر میں وہاں قبر عذاب سے کیسا نجات پاؤں گا، اپنے زندگی کے حساب کیسے دوں گا، جنت کیسے حاصل کروں گا، پل صراط پہ سے کیسے گزروں گا، نام اعمال کیسے سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، جہنم سے کیسے بچوں گا، اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، ہمیشہ کا پھل فروٹ کا انتظام کیسے کروں گا، ہمیشہ کے محل کا انتظام کیسے کروں گا، ہمیشہ کی سواریوں کا انتظام تو میرے کو بغیر سواری کے چلے نہیں آ رہا۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی جو کبھی جو ہے سواری کا سوچتا بھی نہیں تو اس کو گاڑی گھوڑا ہونا، گاڑی ہے تو کار ہونا، کار ہے تو ہائی کار ہونا، ہائی کار ہوئے تو بعد میں پھر اب وہ اس کے اوپر جانے کے چکر میں ہو، اس کی سوچ بڑھ رہی مال آتے آتے۔ پہلے سائیکل تھی، اللہ کا شکر مانتا تھا بہت بڑا، سائیکل سے گاڑی آئی، 2 ویلر آئی تو بولتا تھا بہت اللہ کا احسان ہے، کروڑ پتی لوگ سمجھتے تھے، کئی گاڑیاں پڑے ہوئے، 2 ویلر سے 4 ویلر آئی، اور 4 ویلر سے 5 ویلر آتی، کیا ہے کہ کیا آخری میں وہ چاہتا 4 ویلر پہ بس ہوگا، وہ بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ وہ بھی 4 ویلر یاد دلاتی جو 4 آدمی 4 ڈرائیور لے کے جائیں گے اس کو۔ ایک 4 ویلر وہ ہے جس کو 4 ڈرائیور لے جائیں گے، کوئی کربلا تک جائیں گا، کوئی قریشیہ تک جائیں گا، کہاں جائیں گے سر؟ کوئی قریشیہ تک جائیں گا تو صحیح نا، وہ بھی 4 ویلر ہے، اس کے ڈرائیور 4 الگ ہے، مگر اس کے لیے ہمارے پاس کیا بیلنس ہے، کیا کرنسی ہے ہمارے پاس جو یہ ساری چیزیں حاصل کریں، اور نہیں ہے پھر آخرت کے ہم بھیکاری کیسے؟ آخرت میں رسوائی ملیں گی، ذلت ملے گی، آخرت میں پریشانی ہوں گی، تنگی ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی، پھر کھانے کو نہیں ملے گا تو بھوک سے ایڑیاں رگڑیں گے، پینے کو نہیں ملے گا پانی پانی کریں گے، جہنم میں جانے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے جنتی کو بولیں گے ارے اللہ کے بندو تھوڑا پانی کا ٹپکا میرے منہ میں ٹپکا دو، ان افیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو خدا نے تم کو دیا ہم پر رحم کر لو۔ جنتی بولیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تم پر اللہ نے پانی کو اور یہاں کی نعمتوں کو حرام کر دیا تم پر۔ یہاں تو بھی بھیکاری رہا تو ایک گھر نہیں دیا، 2 گھر نہیں دیا، 3را گھر دیتا، کوئی نہ کوئی دیتا، کوئی نہ کوئی کھلاتا، یہ تو اللہ کا احسان ہے، وہاں کون دینے والا؟ اگر پوری قیامت کی زندگی 50 سالہ زندگی میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بھیک مانگتا رہے گا، اگر اللہ کو رحم نہیں آئے گا، اللہ کی قسم کوئی بھیک ایک نیکی نہیں دے گا، ایک نیکی وہاں کے اعتبار سے ایک آنا سمجھو، وہ ایک نیکی ماں باپ بہن بھائی نہیں دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں بیٹے سے بھاگ رہا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا، دوست، یہ منظر ہمارے سامنے لاؤ، ایک دن آنا ہے، اچھے چلے گئے، ایک پیریڈ ہمارا بھی رہے گا جو قبر کی ٹنو مٹی کے اندر ہم رہیں گے، وہاں کی کرنسی ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے لیے اس مختصر زندگی کے اندر جہاں ہم
اس دنیا کی ساری نعمتیں حاصل کرنے کے لیے مال کو ضروری سمجھتے اور مال حاصل کرنے کے لیے انتھک کوشش کرتے، آخری محنت کر لیتے ہیں، ایسے اعمال کے لیے محنت کرو، یہ عقل مندی ہے۔ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا تھا عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ سرکار فرما رہے جس کو ہمارا آپ اور ساری انسانیت، سارے جنات، سارے فرشتے اور ساری مخلوق سب سے افضل مانتی ہے، اللہ خود افضل مانتے، ایسی افضل البشر، افضل المخلوق، سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ کیوں فرمایا؟ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ ایک تیاری تو تین قسم ہے۔ ایک دنیا میں ہم نے کر لیا نیکیاں، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد بھی نیکی کا سلسلہ چلے، اس کے لیے تین چیزیں ہمارے پاس۔ ایک تو عجیب مثال اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی انسان کی، کہ دیکھو انسان کے تین بھائی ہیں، تین بھائی۔ ایک بھائی تو وہ ہے جب تک کہ تمہارے پاس ہے جب تک وہ تمہارا ہے، جب تمہارے پاس سے نکل گیا تو تمہارا نہیں، ایک بھائی ہے۔ دوسرا بھائی آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ رہتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، تم مر جائے تو موت مٹی بھی کرتا، قبر تک پہنچاتا۔ تیسرا بھائی ہے جو قبر کے بعد ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا۔ حضور نے فرمایا ان تین بھائیوں میں کون سا بھائی افضل ہے بتاؤ؟ سرکار کی عجیب مثال، کیسی تربیت کا انداز ہے آپ کا، اور کیسی محبت اور مشفقانہ انداز ہے سمجھانے کا آپ کا، اور ہمارے آپ کے ذہنوں کو کیسا سمجھایا۔ انسان کے تین بھائی ہیں، تینوں بھائیوں کی مثال آپ نے دی۔ ایک بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تیرے پاس اس وقت تک ہوں جب تک تیرے پاس ہے میں تیرا ہوں، جب تیرے پاس سے نکل کر میں تیرا ہوں۔ دوسرا بھائی کیا بولتا ہے؟ بھائی میں نے زندگی تیرے ساتھ بتایا، اگر تو بیمار ہو جائے تو تیمارداری کروں گا، تیرے کو دواخانے لے جاؤں گا، تیری موت ہو جائے تو تیرے کو تہجیز، تکفین، تدفین تک ساتھ دوں گا، قبر تک تیرا ساتھ دوں گا۔ تیسرے بھائی کے بارے میں آپ نے فرمایا قبر کے بعد ہمیشہ ساتھ دے گا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان تین بھائیوں میں سے کون سا بھائی افضل ہے؟ وہ بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک تیرے پاس ہے، جب تک میں ہوں، جب تیرے پاس سے ہٹوں گا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، کیا وہ بھائی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا سرکار ایسا کیسے افضل ہو سکتا؟ وہ تو مفاد یہ، کہاں وہ بھائی مال ہے، جب تک تمہارے پاس ہے جب تک تمہارا ہے، جب تمہارے پاس سے ہٹ گیا، اولاد کے نام بھی ہوگا تو اولاد بعد میں بڈھا بڈھی کو نہیں پوچھتی، اس دن اس کے گھر پہ 15 دن انہیں 8 گھر، اس کے 8 دن انہیں وہاں 15 دن، یہ حالت ہوتی۔ آج چونکہ ماں باپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی، اور قرآن نے تربیت پر بہت زور دیا تھا، ہر حدیث مبارک نے بہت زور دی تھی۔ اندازہ لگاؤ قرآن کریم میں 114 صورتیں، اس میں ایک صورت ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا باتیں بتائی معلوم ہے؟ صرف اپنے بیٹے کی تربیت کی، اپنے بیٹے کی، اکلوتا ایک بیٹا تھا۔ حضرت لقمان حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، اور غلام تھے، چروا تھے، بکریاں چراتے تھے، مگر وہ جو ان کے اندر حکمت، تربیت کا انداز، سامنے والے کو بات کرنے کا طریقہ، سیرت، دیانتداری، محبت، یہ تمام چیزیں تھی۔ اللہ نے وہ مقام دیا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ ان سے رائے لیتے تھے، بڑے بڑے تاجر ان سے رائے لیتے تھے، ایک جمگٹا رہتا تھا، لوگوں کو دیکھ کر کہتے تھے ارے لقمان تم وہ تو نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ حال کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بکریاں چراتے تھے؟ کہاں میں بکریاں چراتا تھا؟ بھائی یہ مقام کیسے ملا؟ کہاں زبان کی درستگی سے، یہ مقام کیسے ملا؟ اخلاق اور کردار سے، محبت، بھائی چارگی سے، دیانتداری سے، تمام اچھے صفات بتا دی۔ ایسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کے کچھ باتیں بیان کی جس کو اللہ کو اتنا پسند آئی، اللہ نے قرآن میں اس کی آیتیں بنا دی۔ اندازہ لگاؤ اللہ کو ان کے یہ انداز کیوں پسند آیا، کیونکہ اس میں وہ راز چھپے ہوئے ہیں جو ایک باپ اپنی اولاد کو اگر اس انداز سے تربیت کرتا نا، وہ اولاد کو انمول ہیرا بنا کے چھوڑ دیتا۔ وہ اولاد دنیا میں تو ساتھ دیتی نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ دیتی رہتی، نیکی کا یہ کرتی۔ جیسے دنیا کی مختصر زندگی میں ہم نے مختصر نیکیاں کرے، جنت مختصر حاصل کرے، مگر اولاد ایسی بنا کے اگر ہم نے گئے ہیں جو اولاد آگے چل کے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا سائڈ بزنس ہے اور ہم کو بھیجتے رہے نیکیاں، تو سمجھ لو کہ ہم نے بہت بڑی ترقی کر لی اور ہم عقل مندی کا کام کر لیا۔ اس لیے قرآن کریم نے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت امیز باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھائی ہے اور بہترین انداز سے سمجھائی ہے، اس کو بیان کیا تاکہ ہم بھی اپنے اولاد کی ایسی تربیت کر کے یہ اولاد کو ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنا سکے، ذخیرِ دنیا نہیں۔ جب تک ہماری جان میں جان ان کی ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ ایسے کئی لوگ ملیں گے آپ کہ جن کو اللہ نے مال دیا اور ان کو ضرورت نہیں رہتی، آخر سانس تک وہ اپنے مال پہ چلتے رہتے ہیں،
بہت کم لوگ رہتے ہیں جو بیٹوں کا اولاد کا سہارا رہتے پریشان ہوتے ہیں. یہ دنیا کا مسئلہ نہیں، آخر مسئلہ ذخیرے آخرت بننا ہماری اولاد وہ کیسے بنے گی. یہ سورہ لقمان اٹھا کر دیکھو، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا.